بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں خرم گردیزی آپ سب کو پروگرام صحت زندگی میں بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں. جناب, جیسے آپ لوگوں کو معلوم ہے, پروگرام صحت زندگی میں ہم آپ لوگوں کی صحت کا خیال رکھتے ہیں. تمام موضوعات جو آپ کی صحت سے جڑے ہوئے ہیں, آپ کی سلامتی سے جڑے ہوئے ہیں, ان پہ بات کی جاتی ہے. بیماریوں کے بچاؤ کے سلسلے میں بات کرتے ہیں, کیونکہ پوری دنیا آج کل اسی پہ فوکس کر رہی ہے کہ کیسے جو ہے بیماریوں کی بچاؤ کو ممکن بنایا جا سکے, کیونکہ وہ خود جو ہیلتھ سسٹم ہے اس کے لیے بھی آسان ہے, اور جو پیشنٹ ہے, بیمار ہے, مریض ہے, اس کے لیے بھی بہت آسان ہے. اس کی سفرنگ کم ہو جاتی ہے, اس کا فائنینشیل لاس کم ہو جاتا ہے. تو ہمارا بھی فوکس جو ہمارے پروگرام صحت زندگی کا ہے, وہ پہلا فوکس یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو اتنا اویئر کر دیں, اتنا آگاہ کر دیں کہ لوگ بیماری ہونے سے پہلے اس کو انیشیل سٹیجز میں شروع میں ہی پکڑ لیں, فوراً پراپر صحیح ڈاکٹر کے پاس پہنچ جائیں, یا جو ہے بیماری ہونے ہی نہ دیں. کوئی اکثر فیملیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیماریاں فیملیز میں چل رہی ہوتی ہیں, تو وہ لوگ جن کی فیملیز میں ایسی بیماریاں, مختلف بیماریاں چل رہی ہیں, ان کو کیسے کیئر کرنی اپنی تاکہ وہ بیماری سے بچ سکیں. تمام چیزوں پہ ہم لوگ ہماری گفتگو ہوتی ہے پروگرام میں. آپ لائیو آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. لائیو آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ آپ لوگوں کی آواز بھی سنی جا سکے, آپ لوگوں کے مسائل بھی سنے جا سکیں, آپ لوگوں کے سوالات سنے جا سکیں, اور ان کے ہم لوگ یہاں پر کوشش کریں کہ جس حد تک ٹیلی فون لائن پہ جواب دیے جا سکتے ہیں, ٹی وی پہ جواب دیے جا سکتے ہیں, وہ آپ لوگوں کو جواب مل جائیں. 0512321200 آپ اسکرین پہ ہمارا نمبر دیکھ رہے ہیں, ہمارا اسٹوڈیو کا نمبر ہے. کال کریں, آپ کا کوئی بھی سوال ہے پوچھیں. اور اس کے علاوہ یہ بھی بتاتے چلوں کہ صحت زندگی کے نام سے ہمارا فیس بک پیج ہے, اس کو آپ فالو کریں تاکہ آپ جان سکیں کس دن کس ڈاکٹر نے کس موضوع پر ہمارے پروگرام میں گفتگو کرنی ہے. اگر آپ لوگ ٹی وی پہ ہمارا پروگرام نہیں دیکھ پا رہے تو آپ ہماری سچ نیوز کی ویب سائٹ پہ جا کے وہاں لائیو اسٹریمنگ کو کلک کریں گے تو آپ سچ نیوز کی جو نشریات ہے اس کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں. ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر محمد فرخ. ڈاکٹر صاحب سینئر کنسلٹنٹ آنکالوجسٹ ہیں, یعنی کینسر کی جو بیماری ہے اس کے ماہر ہیں ڈاکٹر صاحب. اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ اسسٹنٹ پروفیسر بھی ہیں, اور ہیڈ آف ریڈیولوجی آنکالوجی ڈپارٹمنٹ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد میں ڈاکٹر صاحب اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ ڈاکٹر صاحب ٹائم دیں ہمیں, تاکہ ہم لوگ کینسر کی بیماری کے سلسلے میں تفصیل سے گفتگو کر سکیں اپنے پروگرام میں, اور اپنے پاکستانیوں کو اویئر کر سکیں کہ یہ بیماری کیا ہے, کیسے ہوتی ہے, کیسے اس سے بچاؤ ممکن ہے, اور ٹریٹمنٹ آپشن ہمارے پاس کیا موجود ہے. ہم لوگ چلیں گے ڈاکٹر صاحب کی طرف, گفتگو کا آغاز کریں گے. آپ لوگوں کو کوئی سوال ہے اس سے ریلیٹڈ, کال کریں, اپنا سوال پوچھیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. ڈاکٹر صاحب, بڑا ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے کینسر کا, اور بہت سی کنفیوژنز بھی اس ٹاپک کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. پہلے تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ اگر سادہ الفاظ میں ہمارے لوگوں کو بتا دیں کہ جی کینسر ہم کس کو بیسکلی کہتے ہیں. کینسر جو ہے نا جی, عام زبان میں جو پاکستانی ہمیں بتاتے ہیں جی وہ کہتے ہیں جڑوں والی رسولی. اچھا ٹھیک. کہنے کا مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس رسولی کو کاٹ کے پھینک دیں تو پیچھے اس کے بیج یا سیڈز رہ جاتے ہیں, وہ پھر واپس آ جاتی ہے. اچھا. دوسری پرابلم کینسرز کے ساتھ یہ کہ وہ بلڈ ویسلز یا شریانوں کے تھرو جسم کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں پھیل سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے وہ سٹیجنگ اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کس سٹیج پہ ہیں آپ. جی کس سٹیج پہ ہیں. تو کینسر جو ہے وہ WHO جو عالمی ادارہ صحت ہے, ان کے خیال میں اگلے 10 سالوں میں نمبر 1 کاز ہوگا کینسر ڈیتھس کا. تو جس طرح ابھی ہم بات کرتے ہیں کووڈ-19 یا پینڈیمک کی, پینڈیمک کا مطلب بہت سارے لوگوں کو بیماری ہو جائے, تو کینسر کے اندر بھی یہ ایک ایسی صورتحال بن رہی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہو رہا ہے, اور ینگر ایج میں ہو رہا ہے. تو کینسر تو بیماری ایجنگ کی ہے, جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے آپ کا چانس کینسر زیادہ ہو جاتا ہے. اچھا. کچھ کینسرز بہت کم, 5 سے 10%, یعنی 100 میں سے 5 یا 10 مریض ایسے ہوں گے جن میں موروثیت کے ذریعے کینسر آتا ہے, فیملیز میں رن کرتا ہے, ان کی جینز ہوتی ہیں. اچھا. یہ بہت کم ہے. ٹھیک ہے. وہ ینگر ایج میں ہوگا. صحیح ہے. ان کے اندر کچھ جینیاتی تبدیلی ہوں گی, مطلب چھاتی کا کینسر لے لیں تو BRCA1 BRCA2 جین, تو ڈھونڈیں کیسے کہ بھئی بریسٹ کینسر ہو سکتا ہے. تو آپ کی فیملی میں 3 یا 3 سے زیادہ افراد کو اگر بریسٹ کینسر ہو, ٹھیک ہے, نانی نانا دادی نانی دادی خالہ پھپھو آپ کی بہنیں فرسٹ سیکنڈ کزنز 3 یا 3 سے زیادہ ہوں تو آپ کے کان کھڑے ہونے چاہیے. اچھا. دوسرا یہ کہ عورت ہونا خود ایک وارننگ ہے کہ بھائی مجھے چھاتی کا کینسر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ایز اے ڈاکٹر, ایز این آنکالوجسٹ ان اے لیڈنگ ہاسپٹل, ہر 8ویں فائل میرے ٹیبل پہ بریسٹ کینسر یا چھاتی کے کینسر کی ہوتی ہے.
تو ضروری ہے انہیں یہ پتہ ہو کہ بینگ اے فیمیل آئی ہیو اے رسک. مردوں کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہیماٹولوجیکل میلیگنینسیز سارے پاپولیشن میں زیادہ ہیں, یہ خون سے ریلیٹڈ لیوکیمیاز ہیں, لمفوماز ہیں, مائلوما ہے, پورا ایک گروپ ہے, صحیح ہے, اسپیکٹرم ہے ڈیزیزز کا, بالکل صحیح. اور اورل کیویٹی, ٹھیک ہے نا, جس میں ناک کان گلے کے کینسر یہ بڑے کامن ہیں, صحیح ہے, انتڑیوں کا کینسر جسے کولوریکٹل سی ہے مردوں میں زیادہ, مردوں میں زیادہ ہے, اور یہ بھی اس کی شرح پاکستان میں کافی زیادہ. جگر کا کینسر بہت تیزی سے آگے آ رہا ہے. خیر ہمارے ہاسپٹل میں تو کیونکہ لیور ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے, اچھا, تو وہاں پہ لیور کینسر ہم زیادہ دیکھتے ہیں, لیکن ایز سچ پاکستان میں بھی ٹاپ اتنا زیادہ نہیں ہے. جی ہے ہیپیٹائٹس بی کی اور سی کی وجہ سے, صحیح ہے, یا زیادہ باہر کے ملکوں میں الکوہل کی وجہ سے, یا فیٹی ڈائٹ زیادہ کھانے سے جو وہاں پہ اسٹور ہوتی ہے, اسٹور ہاؤس فار فیٹ, ٹھیک ہے, صحیح. تو وہ یہ اس قسم کے کینسر جو ہیں زیادہ ہیں. ڈاکٹر صاحب سنتے ہیں کہ جی کینسر بڑھتا جا رہا ہے پاکستان میں, آیا واقعاً بڑھ رہا ہے یا نہیں؟ مثلا یہ ہائپ کریٹ کی جاتی ہے. ہائپ کریٹ نہیں کی جاتی, اوبیسلی آبادی بڑھ رہی ہے, ٹھیک ہے, ڈائگنوسٹک فیسلٹیز بڑھ رہی ہیں, یہ بھی ہے, بالکل, لوگ جو ہیں وہ جاننا شروع ہو رہے ہیں کہ یہ رسولی ہے, تو اس کو اگر یہ ہفتے 2 ہفتے میں ٹھیک نہیں ہوتی تو کسی ڈاکٹر کے علم میں لانا ضروری ہے. تو اویئرنیس پروگرام جیسے کہ آج آپ کر رہے ہیں, یہ پرائمری پریونشن کا حصہ ہے. بالکل صحیح. آؤٹ ریچ کرنا, اپنی کمیونٹیز کو, اپنے لوگوں کو بتانا, ٹھیک ہے, ان کو بیسک تعلیم دینا کہ بھئی کینسر کس طرح سے آ سکتا ہے. تو یہ ایک ٹول ہے. فرسٹ میک یور پیپل اویئر کہ کینسر ایک بیماری ہے, ایک مشکل بیماری ہے, اس کو جلدی تشخیص کرنا ضروری ہے, ٹھیک ہے, اور اگر ہو جائے تو اس کا علاج بر وقت کرائیں تاکہ آپ کیور ہو سکیں. بالکل صحیح. ایک دفعہ وہ پھیل جاتا ہے پھر تو کینسر آگے اور ہم پوری فیملی سمیت پیچھے بالکل ایسے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب لائف سٹائل کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرنا چاہیں گے آپ کے جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ فوڈ ہماری, بالکل میں بھول گیا, میں نے آپ سے کہا کہ 5 سے 10% کینسر تو موروثیت کے ساتھ ہیں, جو 90% ہے وہ عمر کے ساتھ ہیں. تو اب ہم پاکستان میں جب مریضوں کو دیکھتے ہیں تو ینگ ایج میں کینسر, مثلا پخانے والی جگہ کا کینسر میں نے 14 سال کے بچے میں دیکھا. بیماری تو 45 سال میں, تو 14 سال میں کیسے آ رہی ہے, 17 سال میں یا 21 سال میں. تو پھر وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے جینیٹک چینج سے منسلک ہیں. اگر آپ نے جین موروثیت سے اپنی فیملی سے نہیں لیا تو وہ جینیاتی تبدیلی آپ کے سیلولر لیول پہ وہ پھر آپ نے ایکوائر کی ہے, یا تو آپ نے انوائرمنٹ سے لی ہے. ٹھیک ہے, انوائرمنٹ میں تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں, جو گند بلا ہم دنیا میں پھینک رہے ہیں, بالکل وہی انوائرمنٹ کو خراب کرتی ہے. اس میں گاڑیوں میں سے اٹھنے والا دھواں, فیکٹریوں میں سے اٹھنے والا دھواں, ان کا جو ویسٹ ہے جو ہم اپنے دریاؤں میں پھینکتے ہیں یا زمینوں میں زمین بوس کر رہے ہیں, بالکل پانی میں مکس ہوتا ہے. جی, سگریٹ ہے, پان ہے, گٹکا ہے, مطلب یو نیم اٹ, یہ سارے فیکٹرز ہیں جو جی, رنگ ہیں. ٹھیک ہے. تو جب آپ زمین میں پھینکتے ہیں اس میں ہی اناج اگرے گا, اسی میں وہ کیمیکلز واپس ریسرکولیٹ کریں گے, کچھ چرند پرند کھائیں گے, کچھ انسان کھائیں گے, تو وہ ریسرکل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا نظام بنایا ہوا ہے جسے ہم قوت مدافعت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جیسے شہر میں پولیس پھر رہی ہے, بالکل صحیح, اور وہ غلط لوگوں کی تلاش میں, اسی طرح جسم میں بھی کوئی بھی ایب نارملٹی ہو تو وہ پولیسنگ کا میکنزم موجود ہوتا ہے. صحیح ہے. جب بھی وہ قوت مدافعت, پہلے جینیٹک چینج آئے گا, پھر قوت مدافعت کمزور پڑے گی, پھر وہ جینیٹک چینج جو ہے وہ قوت پکڑے گا اور ایک کینسر میں چینج ہوگا. ڈاکٹر صاحب مزید بات کریں گے, چھوٹا سا وقفہ لینا ہے پروگرام یہاں پر. جی ناظرین, آپ لوگ گفتگو سنیں ڈاکٹر محمد فروخ کی. ڈاکٹر صاحب آنکالوجسٹ ہیں, بات چل رہی ہے کینسر کے سلسلے میں. یہاں چھوٹا سا وقفہ لیں گے پروگرام میں, پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جی ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات چل رہی ہے کینسر کی بیماری کے سلسلے میں, کیا وجوہات ہوتی ہیں, کیسے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, ڈائگنوسس کیسے ہوگا, ان تمام پہلوؤں پہ ہم کینسر کے بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر محمد فروخ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب سینئر کنسلٹنٹ آنکالوجسٹ ہیں, اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں, اور ساتھ ساتھ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں آنکالوجی کے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں. ڈاکٹر صاحب سے ہماری بات چل رہی تھی, شروع میں ہم نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ جی جناب کینسر کیا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس کا پروسیس بتا رہے تھے کہ بیسکلی کینسر کیسے اٹیک کرتا ہے ہماری باڈی کو. ڈاکٹر صاحب پلیز. جی خورم, تو میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ ایک جینیاتی تبدیلی ہے جس سے کینسر بننا شروع ہوتا ہے. جب بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا
مدافعتی نظام یا پولیسنگ باڈی میں رکھی ہوتی ہے تو کوئی بھی ایب نارملٹی جو ہے اس کو وہ پک کر سکتی ہے. تو میں خود جب میڈیکل اسکول میں تھا تو میں کہتا تھا ٹینشن سے کینسر کیسے ہو سکتا ہے. تو ظاہر ہے اگر آپ ٹینس رہتے ہیں تو آپ کی کچھ جسم میں ایسے کیمیکلز بن سکتے ہیں جو آپ کے جو نظام مدافعت ہے اس کو کمزور کر سکتے ہیں. تو اگر کینسر بن رہا ہے تو اس کو پھر چیک کرنے کے لیے پولیس نہیں ہوگی تو پھر وہ بننے میں اس کے وہ مدد دیتا ہے. تو دو چیزیں ہیں, جینیاتی تبدیلی اور پھر قوت مدافعت کا کم ہونا, اس کے کمبینیشن سے کینسر بنتا بھی ہے اور پھیلتا بھی ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی خاص کینسر ہے تو ہم اس پہ بات کر سکیں گے. ابھی بہت سی چیزیں میرے آپ ضرور سوال کینسر کو لے کے. اچھا ڈاکٹر صاحب, امیون سسٹم کی یا قوت مدافعت کی آپ نے بات کی, ہم نے پہلے نہیں سنا کہ کیا کینسر سیلز کو بھی ہمارا ڈیفینس, کیونکہ ہم تو سنتے کہ جی امیون سسٹم صرف وائرس بیکٹیریا کو پکڑتا ہے, کووڈ-19 کو پکڑتا ہے, اس کے علاوہ کینسر کے اسپیکٹ میں نہیں سنا تھا. دیکھیں جیسے آپ کی پولیس ہے وہ کوئی ایب نارملٹی پک کرے, اینی ان یوزول تھنگ, اچھا ایون تھریٹ کو بھی کور کر سکتے. اسی طرح باڈی میں کوئی بھی ایب نارملٹی کے چیک کے لیے اللہ تعالیٰ نے امیون سرویلنس کا نظام رکھا ہوا ہے. آپ کو میں خورا میں بہت چیز بتاتا ہوں. میں 1991 میں آنکالوجی میں داخل ہوا تھا. تو آئی ہیو سین ویریس فیزز ان 30 سالوں میں. ایک زمانہ تھا جب کنونشنل کیمو تھراپی ہوتی تھی, ہارمونل تھراپی, ریڈیشن. جب ہم 90s میں گھسے تو ٹارگیٹڈ تھراپی اور مونوکلونل اینٹی باڈیز کا ذکر آ گیا. جیسے آپ کہتے ہیں کہ 100 بندوں میں سے ایک بندے کو مارنا ہے تو ایک بلٹ آپ چلاتے ہیں, بائنوکولر لگاتے ہیں, وہ صرف اسی بندے کو مارتی ہے, سنائپر شاٹ, اس کو ٹارگیٹڈ تھراپی بولتے ہیں. تو سیلز کو ایسے ٹیگ کر لینا کہ کینسر سیل میں ہی دوائی جائے اور باقی سیلز میں نہ جائے تاکہ سائیڈ ایفیکٹس نہ ہوں اور کل افیکٹو ہو. تو ٹارگیٹڈ تھراپی کی بات شروع ہوئی. تو جب میں اسٹوڈنٹ تھا میں ہنستا تھا ایسے کیسے ہو سکتا ہے, ممکن نہیں. تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ عمل دیکھا. صحیح. تو پھر آہستہ آہستہ کیمو تھراپی, جو مجھے آخری کیمو تھراپی یاد ہے وہ 2005 میں تھی, پیمیٹرکسیٹ لنگ کینسر میں بڑے زور و شور سے آئی. اس کے بعد کبھی کیمو تھراپی کوئی جدید نہیں آئی. اس نے جو پلیٹو انسانوں کو دینا تھا, جہاں تک سروائیول بڑھانا تھا وہاں جا کے رک گئی. اس کے بعد ٹارگیٹڈ تھراپی ہے, اس نے جو ایڈ کرنا تھا وہ کر کے رک گئی. آج کا جو زمانہ ہے پچھلے 5 سال سے یہ امیون تھراپی کا ہے. یعنی کینسر سیلز کے پاس ایسا میکنزم ہے کہ وہ امیون سسٹم کو دھوکہ دے سکتے ہیں. وہ ان کے جو سپاہی ہیں یا آپ کا قوت نظام دفاع ہے اس میں کوئی چابی ایسی لگا دیتے ہیں کہ وہ سمجھتا ہے یہ بھی اپنا ہی کیموفلاج کر لیتے ہیں. تو اب ایسی اینٹی باڈیز بن گئی ہیں کہ وہ جہاں پہ اپنی چابی لگاتا ہے اس کی جگہ وہ اینٹی باڈی یا ڈرگ جا کے لگ جاتی ہے. تو وہ اس کو ڈی ایکٹیویٹ نہیں کر سکتا. باڈی میں لیمفوسائٹس ہوتے ہیں, ان میں کے سیلز کہلاتے ہیں, کلر سیلز, نیچرل کلر سیلز, جو یہ سارا کام انجام دیتے ہیں. پک کر کے ریکگنائز کر کے ان کو آخر تک لے جا کے ختم کرنا. اس قوت مدافعتی نظام کو کینسر سیلز مفلوج کرتے ہیں. تو اب جو امیونو تھراپی اب آئی ہے وہ اس نظام کو ریوائیو کرتی ہے. سو وہ سیلز پھر ان سیلز کو بڑے ایزیلی پک کر دیتے ہیں, کیونکہ باڈی کے ایک نیچرل امیون سسٹم ہے. تو آپ اس کے ذریعے تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ ساری ریسرچ جو ہے وہ اس پہ بینڈ ہو کے ہو رہی ہے, اور ہر مہینے کم از کم کوئی نہ کوئی نیا ڈیٹا آتا ہے جس میں ہر قسم کے کینسر میں امیونو تھراپی سکسیزفل ہو رہی ہے. کچھ کینسرز ایسے مجھے یاد ہیں جیسے ملیگننٹ میلانوما ہے, تلوں کا کینسر اسے بولتے ہیں, گردوں کا کینسر ہے. اس کے اندر تو کوئی علاج ہی نہیں تھا, کیمو تھراپی کے رسپانسز بہت کم تھے. ٹارگیٹڈ تھراپی آئی, کچھ بہتر ہوا. اب تو ان کا فرنٹ لائن جو ہے وہ امیونو تھراپی ہے پھپھڑوں کے کینسر میں. اس کی دوسری اچھی بات یہ ٹارگیٹڈ ہے اور یہ بزرگوں میں دی جا سکتی ہے جن کو کیمو تھراپی آپ نہ دے سکیں یا جو اتنی اچھی کنڈیشن میں نہ ہوں ان کو بھی یہ دی جا سکتی ہے. کیمو تھراپی کے لیے تو ضروری ہے کہ مریض فٹ ہو. صحیح ہے. آپ لوگ کر رہے ہیں شفا میں ہمارا گروپ ہے جو امیونو تھراپی میڈیکل آنکالوجی میں وہ کرتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. میں ایک بہت محدود جی, ایوری باڈی از اے پارٹ آف اے سسٹم. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ڈائگنوزس کو لے کے یعنی کینسر کو پکڑنا بہت جو ہے وہ کنفیوژن پائی جاتی ہے. کہتے ہیں کہ جی ممکن ہی نہیں ہے کینسر سیلز کو پکڑنا, تو ایسا ہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب؟ بالکل. اگر مریض کی جو باڈی کے اوپر اگر کوئی چیز ابھرتی ہے, ٹھیک ہے, مثلا گلٹی, سب سے کامن تو گلٹی کی صورت میں ہی وہ آئے گا, ٹھیک ہے, جو کہ چھاتی میں ہو سکتی ہے, منہ میں ہو سکتی ہے, کھال کے اوپر ہو سکتی ہے. تل آپ کو نظر آتا ہے, اس کے
کوئی رنگت میں چینج آئے, خارش ہونا شروع ہو جائے, اس کے بارڈرز irregular ہوں, ان میں سے بلڈ آنا شروع ہو جائے, ٹھیک ہے, تو ایک نارمل تل بھی ٹرانسفارم ہوتا ہے, اس کو ہم malignant melanoma بولتے ہیں. صحیح ہے. کھال کے بہت سارے کینسرز ہیں جیسے squamous cell carcinoma اور basal cell carcinoma, یہ سن ایکسپوزڈ ایریا میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو زیادہ تر دیہات میں جو لوگ سورج میں کام کرتے ہیں, ہمارے فارمر حضرات, ان کے ہاتھ اور پاؤں یا منہ کے اوپر یہ بنتے ہیں. تو کوئی گلٹی کا نمودار ہونا, کسی بھی باڈی کے ایریا میں سے خون کا نکلنا, مثلا نکسیر آپ کی پھٹنی شروع ہو جائے, مسوڑوں میں سے خون آئے, بلغم میں آئے, اول تو بلغم آنی نہیں چاہیے, لیکن اگر بلغم آئے وہ بری بات ہے, اس کو چیک کرانا ضروری ہے. اس کے اندر خون آنا, الٹی میں خون آنا, پخانے میں خون آنا, پیشاب کے راستے خون آنا, یہ سب ایب نارمیلٹیز ہیں. اگر ایک خاتون کی ماہواری جو کہ یوزلی 38-39 سال میں ختم ہو جاتی ہے, 55 سال کی عمر میں یا 70 سال کی عمر میں دوبارہ سے مینسز کا شروع ہو جانا, یہ وہ نشاندہی کرتا ہے کہ دیر سم تھنگ نارمل, کچھ گڑبڑ ہے. تو فوری پھر اس کو ملنا ضروری ہے, کسی ڈاکٹر تک پہنچنا صحیح. تو دیٹ مینس کہ سائن اینڈ سمٹمز ہیں, ہمیں الرٹ رہنا چاہیے, اور کوئی بھی اس طرح کی چیز آتی ہے تو فوراً جو ہے ڈاکٹر کو دکھائیں. دیکھیں خورم, یہ بھی عوام کو جاننا ضروری ہے کہ سائن سمٹمز جب آ گئے پھر تو کینسر آ چکا ہے. مزہ تو یہ ہے کہ آپ کینسر کو بننے سے پہلے پک کریں. ٹھیک ہے. تو بہت سارے ٹی وی پروگرامز میں آپ نے سنا ہوگا ڈاکٹروں کو دنیا کے ٹاپ 10 کینسرز کے بارے میں بتاتے ہوئے کہ جی یہ ٹاپ 10 کینسرز. صحیح ہے. تو میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ٹاپ 10 میں سے 6 یا 7 کینسرز ایسے ہیں جنہیں ہم جلدی پک کر سکتے ہیں, اور وہ اس کے لیے سیکنڈری پریونشن ہے. ٹھیک ہے. یعنی اسکریننگ پروگرامز. ٹھیک ہے. باہر کے ملکوں میں تو اسکریننگ پروگرامز بڑے اسٹیبلش ہیں. جی بالکل. یہاں پہ کیونکہ ہمارا ہیلتھ کا نظام ایگزسٹ نہیں کرتا, سینٹرلائز نہیں ہے, بالکل سینٹرلائز بھی نہیں ہے, اور شاید ہماری جو پرائرٹیز میں سے نہیں ہے بالکل ہیلتھ ہر لحاظ سے, نہ تو بالکل نہ گورنمنٹ کی طرف سے, نہ عوام کی طرف, نہ ڈاکٹروں کی طرف سے, کیونکہ دیہات پہ کوئی ڈاکٹر جا کے بہت زیادہ ٹائم لگا نہیں سکتا, تو وہاں پہ اس طرح کی فیسلٹیز بھی نہیں ہے. تو اسکریننگ میں اگر میں آپ کو بتاؤں, جیسے خواتین کے اندر چھاتی کا سرطان ہے تو میموگرافی ہے, ایگزامینیشن ہے. مردوں میں 50 سال سے اوپر PSA ہے, اور پروسٹیٹ کا الٹرا ساؤنڈ ہے. ٹھیک ہے نا, وہ جلدی پک کر لے گا. اگر آپ کا PSA بڑا ہوا ہے تو فوراً بتا دے گا کہ کوئی نہ کوئی پرابلم, کوئی گڑبڑ ہے, تو آپ انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں. جو لوگ 30 یا 30 سے زیادہ پیکس پیتے ہیں سگریٹ کے سالانہ, ان کا لو ڈوز CT اسکین آف دا چیسٹ لنگ کے کینسرز کو پکڑ لے گا. اسی طرح انتڑیوں کے کینسر میں کولونوسکوپی یا کچھ سٹول کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, وہ آپ کروا سکتے ہیں. ہر خاتون جو ریپروڈکٹیو ایج میں ہے, شادی شدہ ہے, جب اس کا بچہ ہوتا ہے تو اس وقت پیپ سمیئر شروع ہوتا ہے, تو رحم کے نچلے حصے کا کینسر آپ اس طریقے سے پکڑ سکتے ہیں. اسکریننگ اس کا مطلب موجود ہے, مزید اسکریننگ موجود ہے. اس پہ مزید بات کریں گے, چھوٹا سا وقفہ لینے ہم نے ڈاکٹر صاحب دوبارہ. جی ناظرین, آپ لوگ گفتگو سن رہے ہیں ڈاکٹر محمد فاروق کی. ڈاکٹر صاحب بات کریں کینسر کی بیماری کے سلسلے میں. یہاں چھوٹا سا وقفہ لیں گے, پھر آپ کی خدمت میں حاضر. جی ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر محمد فاروق ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب کنسلٹنٹ آنکالوجسٹ ہیں. کینسر کی بیماری کے بارے میں ہماری گفتگو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ چل رہی ہے. ڈاکٹر صاحب نے تفصیل کے ساتھ پروگرام کے پہلے 2 حصوں میں ہمیں کینسر کے بارے میں بتایا. ہم لوگ آج بات کرنا چاہ رہے تھے کچھ خاص کینسر کی طرف, لیکن جنرلی اتنے سوالات کینسر کی بیماری کو لے کے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ اب جو ہے اس پروگرام میں جنرلی ہی بات کریں گے. انشاءاللہ ایک دن ڈاکٹر صاحب کو دوبارہ زحمت دیں گے تاکہ ہر کینسر پہ تفصیل کے ساتھ ڈاکٹر صاحب سے ہم گفتگو کر سکیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے بتا دیا کہ امیون سسٹم, امیون تھراپی جو ہے وہ آ گئی ہے, اس کا رول بھی ہے. ایک سوال اکثر جو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ یہ کینسر پھیلتا کیوں ہے؟ لائک ایک جگہ پہ شروع ہوا, آپ لوگ کہتے ہیں جی پھیل گیا ہے, اس کا کیا مطلب ہے اور کیوں ایسا ہوتا ہے؟ جی کینسر جو ہے اس کے سیلز ایک حد تک تو بغیر خون کے رہ سکتے ہیں, 4-5 ملی میٹر کا جب وہ ہو. ٹھیک ہے. پھر جیسے جیسے وہ توانا ہوتا ہے اس کو اپنی بلڈ سپلائی چاہیے. تو وہ ایسے رطوبت نکالتا ہے. ٹھیک ہے. ہم اسے اپنی زبان میں ویجف بولتے ہیں, ویسکولر اینڈوتھیلیل گروتھ فیکٹر. ٹھیک ہے. تو وہ آپ سمجھیں گے اپنی جو بلڈ ویسلز نیچے گزرے ہیں اس میں سے
شریانے نکالتا ہے. اچھا. اور اپنی بلڈ سپلائی خود ڈیرائیو کرتا ہے. عجب. تو کینسر کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس نے بڑھنا ہے, دوسری خصوصیت یہ ہے کہ پھر اس بلڈ ویسل کے اندر اس نے اپنے پنجے گاڑنے ہیں. اچھا, تو اس کو ضرورت ہے بلڈ کی. تو لیٹن میں تو کریب جو ہے وہ کینسر کا ورڈ جو ہے وہ کریب سے ڈیرائیو ہوا ہے. تو وہ اپنے پنجے جو ہے پھر ان بلڈ ویسلز میں گاڑتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہاں سے پھر وہ اس کے ذریعے پھیلنے کی کوشش کرتا ہے. نہ صرف شریانوں سے بلکہ لمفیٹک ویسلز جس کے ذریعے وہ غدودوں میں جا سکتا ہے. تو جسم کا کوئی بھی حصہ وہ لے سکتا ہے, ہڈیوں میں, جگر میں. تو وہ پھر سٹیج 4 کہلاتی ہے. تو ہماری تو کوشش یہ ہے کہ مریض کو کینسر پریونشن کی طرف جانا چاہیے, اپنی زندگی کو لائف سٹائل چینجز کے ساتھ, اپنی ڈائٹ کے ساتھ, انوائرمنٹ کو کم گندا کرنے کے ساتھ, اپنے اوپر نگاہ رکھنا, اور پھر اسکریننگ کہ آپ کی جب وہ ایج لمٹ آئے تو آپ, یا وہ مسئلہ ہو آپ کی فیملی میں, تو آپ اپنی جینیٹک کاؤنسلنگ کریں. جیسے میں نے BRCA1 BRCA2 کا ذکر کیا, یا اسکریننگ ٹیسٹ کرائیں اس عمر میں. ظاہر ہے کہ حکومتوں کی تو کوشش ہے کہ ہیلتھ فیسلٹیز کو اچھا کریں, لیکن اس کے پیسہ بہت چاہیے. تو گورنمنٹ کے ہسپتال تو سیچوریٹ ہو چکے ہیں, اور جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں وہ کاسٹلی ہیں. تو پھر فی الحال تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنی مدد آپ پہ پہلے اپنے آپ پہ نظر رکھیں, اپنی زندگی میں وہ چینجز لائیں. نسوار, گٹکا, پان, سگریٹ, اگر کچھ لوگ شراب پیتے ہیں وہ سگریٹ, حقہ, ان سب سے پرہیز کریں. ایکسرسائز کریں کم از کم آدھا گھنٹہ ہر روز, اپنی زندگی کا پارٹ بنائیں. ہمارے جو گراؤنڈز ہیں وہ فل ہونے چاہیے, کھیلتے ہوئے لوگوں کے ساتھ, واک کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ. سیڈنٹری لائف کو آپ یعنی ڈیسک پہ بیٹھ کے کام کرنے کی عادت کو چھوڑیں, اور زیادہ ایکٹیویٹی والے کام کریں. اپنی غذا میں فیٹ والی چیزوں کو کم کریں. جتنا کھائیں اتنا کنزیوم کریں. باڈی ایک بینک ہے, جتنا اس میں ڈالیں گے اتنا وہ پھولتی جائے گی. بالکل ٹھیک. تو جتنا آپ میں فیٹ زیادہ ہوگی اتنا آپ کو کینسر ہونے کا چانس بھی زیادہ ہوتا جائے گا. ڈاکٹر صاحب, امیون سسٹم اگر اچھا ہو ایک شخص کا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کینسر سے بھی بچا رہے گا جیسے؟ بالکل. اس کے لیے ظاہر ہے نیند پوری کرنا, ٹھیک ہے, اچھی غذا, ہیلدی ڈائٹ کا استعمال کرنا جس میں فریش ویجیٹیبلز اور فریش فروٹس یعنی تازہ سبزیاں اور پھل شامل ہے. ایک خاص مقدار پروٹینز کی آپ کھا سکتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے کہ نیند پوری ہو, کھانا اچھا ہو, ٹینشن فری لائف ہو. ٹھیک ہے. تو جتنا آپ اس چیز سے دور جائیں گے, آرگینکس کی طرف جائیں گے, ٹھیک ہے, نیچر کی طرف آپ لوٹیں گے, اتنا کینسر ہونے کا چانس کم ہوتا جائے گا. جتنا آپ آرٹیفیشل لائف کی طرف جائیں گے, جو کہ ہم دیکھتے ہیں اب ہم لوگ رات 12 بجے سوتے ہیں کیونکہ کوئی فیس بک پہ ہے, کوئی موبائل پہ ہے. جی تو سر آپ نے بڑا جلدی بتا دیا ہے. تو آپ جتنا نیچر سے دور جائیں گے, پریزرو فوڈ کھائیں گے, اسموکڈ فوڈ کھائیں گے, کینڈ فوڈ کھائیں گے, فاسٹ فوڈ کھائیں گے, اتنا آپ نیچر سے دور جاتے جا رہے ہیں. تو جینیاتی عمل جو ہے وہ آپ اس کو چھیڑتے ہیں, آپ خود بالکل اس کے ساتھ چھیڑ خانی کر رہے ہیں. اسی طرح آپ کا پاکستان میں ہیپیٹائٹس بی اور سی بہت زیادہ ہے. اچھا. کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں ہر 18 بندوں کو لیور سیروسس ہے. تو اب ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین ہے, تو بچے پیدائش پہ ہی ہیپیٹائٹس کی ویکسین لگوائی جاتی ہے انہیں. پریونشنز بھی ہیں آپ سب. جی یہ سب سے بڑی پریونشن ہے. اسی طرح ہیپیٹائٹس سی کا علاج آ گیا ہے. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی میں سمجھانا یہ عوام کو چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے, ایک انجری ہوتی ہے, پھر انسان اس کو ریپیئر کرتا ہے, پھر انجری, پھر ریپیئر. تو وائرس کا اندر رہنا یہ ہے کہ وہ ہر وقت انجری کر رہا ہے اور آپ ریپیئر کر رہے ہیں. بالکل. تو آہستہ آہستہ جگر سکڑتا جاتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ اس میں ایسی جینیاتی عمل آتا ہے کہ کینسر پاپ اپ وہ چینج ہو جاتا ہے. بالکل جی, اس میں کچھ سال لگتے ہیں. ہیپیٹائٹس بی ذرا جلدی ہو کر دیتا ہے وہ چینج, اور ہیپیٹائٹس سی کچھ سالوں کے بعد, اور زیادہ سالوں کے بعد کرتا ہے. تو ان کے اسکریننگ پروگرامز الگ ہیں. تو ظاہر ہے کہ ہر بندے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جتنا رب العزت کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے گا اور جتنا اس کی بنائی ہوئی چیزوں کی طرف چلے گا, اتنا وہ سیف اپنے آپ کو کنسیڈر کرے گا. بالکل نیچر کے اصولوں کے مطابق. کھانا کھانا ہے تو اتنا کھانا ہے کہ یہاں تک بھر جائیں, اور پھر بھی خواہش کرنا ہے کہ اور کھانا ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل فرمایا کہ بھوک رکھ کے کھانا کھائیں. اس کی وجہ ہمیں اب ایز آنکولوجسٹ یہی سمجھ آتی ہے کہ آپ کم کھائیں گے تو کم چربی چڑھے گی, تو کم آپ کو پرابلم ہوگی. اگر آپ ایسی چیزوں کے ساتھ منسلک ہو جائیں, سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز کے ساتھ, تو رحم کے نچلے حصے کا یا منہ کے کینسر, وہ HPV وائرس ہے 16-18, اس سے وہ ایسوسیٹڈ ہوتا ہے. زیادہ ویسٹ میں ہے, انہوں نے اس کی ویکسین بنا لی ہے. تو وہ ہر عورت جو 9 سال سے لے کے 26 سال تک کے اس کو ویکسین لگا دیتے ہیں, تاکہ اگر وہ ایسی ایکٹیویٹیز میں انڈلج بھی ہو تو
کینسر ہونے کا چانس کم. یہ وائرس سے کینسر کیسے ہو رہا ہے؟ جی وائرس تو سیدھا جا کے آپ کے اٹیک کی ڈی این اے پہ کرتا ہے. اچھا. تو ڈی این اے میں تو آپ کا سارا جینیاتی عمل ہی وہاں پہ ہے, تو وہ اپنی جینیٹکس کو وہاں منتقل کر دیتا ہے اور آپ کا کنٹرول وہ لے لیتا ہے. تو وہ پھر باڈی کا میکنزم اس کو ریپیئر کرتا ہے, وہ توڑتا ہے, ہم اسے ریپیئر کرتے ہیں. جب یہ بہت زیادہ دفعہ ہوتا ہے تو کینسر ہوتا ہے. ایک اس کے لیور کی ایگزامپل ہے. صحیح ہے. لیکن لمفوماز ہیں اس کے اندر نیزوفیرنکس یعنی ناک کے سب سے اوپر والا حصہ, ٹھیک ہے, وہاں نیزوفیرنکس, اس میں ایپسٹن بار وائرس کا کافی رول بتایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اپنی جینومز کے ساتھ اپنی جینیاتی عمل کو اپنے آپ کے جینیاتی عمل میں ڈال دیتے ہیں, ایسی پروٹینز بنا دیتے ہیں جو کینسروجینک ہوتی ہیں. صحیح ہے. یعنی انوائرمنٹل فیکٹرز بھی ہیں ہمارے پاس, وائرس بھی ہیں, دونوں مل کے جو ہے کام کرتے ہیں. دوسرا ایک خورم ایک چیز میں بتاتا ہوں کہ یہ فیٹ کا بار بار ذکر آتا ہے. جی بالکل. تو فیٹ جو جتنا آپ کھائیں گے اتنی انسولین پھر, ٹھیک ہے, شوگر آپ کی یعنی آپ کو ڈائبٹیز ہونے کا چانس ہے. ٹھیک ہے. تو کینسر ایسے بھی ہیں جو آپ کے وہ پاتھ ویز یوز کرتے ہیں جو انسولین یوز کرتی ہے. تو دیکھیں انسولین تو بیسیکلی گلوکوز کو اٹھا کے میٹابولائز کرا کے کسی صورت میں سیل کے اندر ڈپازٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. جب آپ بہت زیادہ کھائیں گے تو پھر بہت زیادہ انسولین پروڈیوس ہوگی, وہ پاتھ ویز یوز ہوں گے, تو میوٹیشن کا چانس پھر وہاں پہ زیادہ ہے. تو ابھی ہم نے ریسنٹلی بہت سارا ایسا ڈیٹا دیکھا ہے پچھلے 5 سالوں میں کہ جو ڈائبیٹکس ہیں, شوگر کے مریض ہیں, اور وہ میٹفورمن استعمال کرتے ہیں جو کہ اس پاتھ وے کو روکتی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ بھی ایز اے اینٹی کینسر تھراپی, جن لوگوں کو کینسر ہو جائے اور وہ میٹفورمن کھاتے ہوں تو ان کی زندگی بہتر ہے, زیادہ لمبی ہے. چلیے وہ اس پہ کافی کام اس وقت ہو رہا ہے. جی ڈاکٹر صاحب ٹائم بالکل ہمارا ختم ہو گیا. ہنڈریڈز آف کوسچنز آر دیئر جو آپ سے انشاءاللہ ہم اگلے پروگراموں میں پوچھیں گے, آپ کو زحمت دیں گے, اور اسپیسیفکلی بھی جو کامن کینسرز ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے اپنی مصروف روٹین سے ہمارے لوگوں کے لیے ٹائم نکالا. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. تھینک یو خورم, بہت شکریہ. بہت شکریہ. جی ناظرین, آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر محمد فاروق کی. ڈاکٹر صاحب سینئر کنسلٹنٹ آنکالوجسٹ ہیں, شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ڈاکٹر صاحب اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے تفصیلی طور پہ ہماری بات ہوئی کینسر کے سلسلے میں. امید کرتے ہیں آج کا پروگرام جو ہے آپ لوگوں کو مفید ثابت ہوا ہوگا. انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں بھی ڈاکٹر صاحب سے ہم کینسر کی بیماری جو ہے اس کے سلسلے میں بات کریں گے, اور اسپیسیفک کینسر جو ہمارے ملک میں زیادہ پائے جاتے ہیں اس پہ بھی بات کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے ہفتے منگل کے دن دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے خرم گردیزی اور ڈاکٹر محمد فاروق کو پروگرام صحت زندگی سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.